آنکھیں بند کر۔ والد صاحب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے بیٹے کا سلام پہنچایا، اپنے بیٹے کا پیغام پہنچایا کہ بیٹے نے سلام آپ کو بھیجا ہے، اور کیا کافروں نے اس طرح مجھے پکڑ لیا ہے، کافروں نے اس طرح مجھے پکڑ لیا ہے اور اس طرح بند کر دیا، قید کر دیا۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں جمع لشکر بھیج رہا ہوں، میں چھڑانے کے آدمی بھیج رہا ہوں، میں یہ تکبیر نہیں، یہ ارشاد فرمایا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اپنے بیٹے کو پیغام بھیج دو کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے۔ وہ پیغام پہنچ گیا، صحابہ تو سارے متقی، صحابہ سارے تقوی والے، اب حضور کا پیغام پہنچا تو اور زیادہ اہتمام کرنے والے، تقوی کا اور زیادہ اہتمام کرنے والے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ دیکھیے اعمال پر کیا کیا فضیلتیں ہیں، اعمال پر کیا کیا فضیلتیں ہیں، بیان عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، اور 99 بیماریوں کا علاج ہے، 99 بیماریوں کا علاج، اور ان 99 بیماریوں میں سب سے کم درجے کی بیماری، 99 بیماریوں میں سب سے کم درجے کی بیماری رنج اور غم۔ اللہ رنج اور غم کو دور کرنے کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا، کیا کچھ نہیں کرتا، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے کہ میرا غم دور ہو جائے، میرا غم دور ہو جائے، مجھے جو رنج ہو رہا ہے یہ رنج دور ہو جائے۔ اور کیا اشارت ہے کہ سب سے کم درجے کی بیماری رنج اور غم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنے کی۔ تو اعمال ایمان والے تو اللہ سے لیتے ہیں اور اعمال کے ذریعے لیتے ہیں، ایمان والے اعمال کر کر کے اللہ سے لیتے ہیں۔ ایمان والے اعمال کر کے اللہ سے لیتے ہیں۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ تقوی اختیار پہلے متقی تھے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرتے رہے، جیسے حضور نے ارشاد فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن رات کو کوٹری میں بند تھے، وہ جو ہاتھ جن سے باندھے ہوئے تھے وہ کھل گئے، حالت کے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے وہ ہاتھ کھل گئے، ان کے کھڑے ہو گئے اور ہلکے سے دروازے کو دھکا دے کر دیکھا تو دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ جس اللہ نے ان کے ہاتھوں کھول دیا اس اللہ نے دروازے کو کھول دیا۔ تھوڑا سا دروازہ کھول کے باہر جھانکا تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ جو سنتری پہرے دار جو کافروں نے مقرر کیا ہوا تھا وہ تلوار اپنے برابر میں رکھ کر اور بڑی میٹھی نیند سو رہا ہے۔ اللہ نے اس کو میٹھی نیند سلا دی۔ یہ سب اللہ کر رہے ہیں، سب اللہ کر رہے ہیں، ان کے تقوی پہ کرتے ہیں، ان کے اللہ سے مانگنے پہ کرنا ہے اور عمل کرنے پر، لا حول ولا قوت الا باللہ کے عمل کرنے پر اللہ کر رہے ہیں۔ چپکے سے باہر نکلے اور کوٹھی کا دروازہ بند کر دیا اور باہر نکل کے باہر جو نکلے اب کیا دیکھتے کہ جن کافروں نے ان کو قید کیا ہوا تھا، جن کافروں نے ان کو قید کیا ہوا تھا ان کے جانوروں کا بارہ سامنے ہے۔ اللہ نے دل میں کیا ڈالا؟ ان جانوروں کو بھی ساتھ لے جاؤ، تم تو آزاد ہو گئے ہو، اب ان جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ بارے کا دروازہ کھولا اور جو اونٹوں کو جانوروں کو جو ہش ہش کیا وہ سارے چل پڑے، وہ ان کے آگے آگے اور یہ پیچھے سے ہانک رہے ہیں ان کو۔ سارے جانوروں کو خود بھی آزاد ہو گئے، خود بھی وہاں سے نکل کے بھاگ آئے اور ان کے جانوروں کو لیا۔
یہ وہ روزی جو اللہ تقوی میں قابل، جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ اب صبح مدینہ منورہ پہنچ گئے، صبح کو والد صاحب والدہ تہجد میں اٹھے، والدہ نے کہا ان کے والد صاحب سے کہ مجھے باہر آف کی آواز لگ رہی ہے، اپنے بیٹے آف کی آواز۔ والد صاحب نے ٹھنڈی آہ بھری، اوہ میرا بیٹا یہاں کہاں، وہ تو کافروں کی قید میں ہے، چپ ہو گئے۔ پھر وہ اپنا اعمال میں لگ گئی، مشہور ہو گئے، سب اعمال میں لگ گئے، والد بھی والدہ بھی۔ پھر جب چونکہ صاحب تو باہر سے جانوروں کو اکٹھا کر رہے ہوں گے، جمع کر رہے ہوں گے، ان کی آواز والد صاحب کو بھی سنائی دی۔ اب تو والد صاحب کو یقین ہو گیا کہ ادھر بیٹے کی آواز ہے۔ گھر کے دروازہ کھولا تو دیکھتے کیا ہے کہ والد صاحب دادے پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے اونٹ لے لائے، ان کی جانور لے لائے، گلے لگایا، بیٹے کو پیار کیا، سارا واقعہ پوچھا، اور نے ساری بات سنا دی کہ حضور کا پیغام آپ کی طرف سے پہنچ گیا تھا اور میں نے تقوی اختیار کیا، تقوی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرتا رہا، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرتا رہا۔ آج ایسا اللہ نے بیٹا مدد فرمائی، اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ میں بھی آزاد ہو گیا اور ان کی جانوں کو بھی اٹھا کر لیا ہے، ان کو بھی ہاتھ کر لیا ہے۔ والد صاحب نے جانوروں کو سنبھالا، بارے وغیرہ بند کیا، اور صبح کو والد صاحب اور بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور دیکھ کے خوش ہو گئے کہ اللہ نے آزادی نصیب فرما دی، کافروں سے چھوٹ کر آ گئے، سارا واقعہ سنایا۔ اب پوچھا ان جانوروں کا، وایا کہ یہ روزی اللہ نے تم کو تقوی پہ عطا فرمائی۔